ٹھیک ہے. ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ اگر مرزا صاحب کی کتابیں ہوں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ہوں عربی زبان میں حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہیں. ہوں مرزا صاحب نے اعجاز المسیح لکھی ہے نا کتاب، جی جی اس کے ساتھ بڑی تحدی فرمائی ہے، چیلنج بھی کیا. چیلنج بھی کیا ہے، اور نام ہی اس کا اعجاز المسیح رکھا ہے. ہوں چلو پاویں چوری کر کے رکھا ہے، اس سے کیا نام تھا ان کا، چوری. ہاں وہ ڈاکٹر سیمی سیمسن کہتے تھے وہ عیسائی نے لکھا ہوا ہے قرآن ایکچولی. مہاجر مکی کی کتاب مہاجر مکی کی کتاب اعجاز المسیح وہاں سے چوری کر کے لی. ہاں بالکل. کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اعجاز ہاں. المسیح نام تو رکھا نا. یعنی وہ چیلنج کر پہلے چوری کرتے نے پھر چیلنج کر دینے کہ جی آ جاؤ میرے نال لکھ لو، تو کوئی بھی نہیں لکھتا پھر بھی، حالانکہ چوری ہی تک خلاف لکھنا بڑا آسان سی. ہاں جی میں اس کا بھی جواب دوں گا، لیکن ایک ایک کر کے جواب تو آپ کے پاس سارے ہیں، ہمیں قابل قبول نہیں ہے، نہ میرے آپ کو قبول ہے. 9 بج گئے، صبح 9 بجے شروع ہوئے تھے، 9 بج کے 12 گھنٹے ہو گئے بولتے ہوئے. ہوں. آج آپ کہاں بول رہے تھے؟ میں نے تو آپ کو نہیں کہیں ہاں دیکھا. نہیں تھوڑا وقفہ کیا تھا. اچھا وہ دیکھیں سینی صاحب کی براڈ تو نہیں لگی ہے؟ کوئی دوسرا موبائل ہے کسی کے پاس؟ میں دیکھتا ہوں. وہ بٹ صاحب بار بار کہہ رہے تھے مناظرہ کرنا وہاں پہ. اچھا جی، اچھا. سوال کیا سائل نے کہ اگر مرزا صاحب کی کتابیں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ہوں. عربی زبان میں بھی حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہیں جن کے ساتھ تحدی کی گئی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن نہیں کریم. ابھی حسینی کی براڈ نہیں ہوئی شروع. اچھا ٹھیک ہے، میرے خیال ہے آج بھی وہ غیر حاضری ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی بھی مدد کر لیں. چیلنج تو مرزا صاحب کا بھی یہی ہے اعجاز المسیح کے بارے میں. اب دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں عامر نذیر صاحب، آپ کی کیسی آپ بے عقلی کی کئی دفعہ اکثر ہی کرتے ہیں. ویسے مرزا صاحب نے کب کہا ہے کہ میرا قرآن مجید سے بھی سب سے بڑا؟ بھی وہ تو غلام ہے قرآن مجید کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ. ہے میں چیز کیا ہوں، تو مرزا صاحب کا کلام قرآن تو بھی زیادہ بچ جائے گا. کدوں انہوں نے کیا؟ لگتا ہے کہ آپ کو زور کی لگ گئی ہے، حالانکہ میں نے ہلکی سی لگائی ہے. زور نہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے نا، لیکن وہ آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اتنی عقل نہ ہو کہ اس سے کیا مراد ہے. قرآن کا انہوں نے کیا چیلنج چیلنج دیا ہے؟ تھا ان لوگوں کو جو ان کے مخالفین تھے کہ ایسا کلام لکھ کے دکھاؤ. یہ کہا تھا کہ یہ قرآن سے بھی بہتر کلام ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایک منٹ کلام سے قرآن سے بہتر. اپنا چوہان صاحب، ایک چیلنج قرآن کا ہے، ایک مرزا صاحب کا ہے. ہاں جی. جو چیلنج قرآن کا ہے کہ اس جیسی تم کلام اس جیسا بنا کے لاؤ، سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، ہاں ایک دوسرے کی مدد بھی کر لو، ہاں اس جیسا کلام لے کر آؤ، اب بھی تم نہیں لا سکو گے. یہ قرآن کا چیلنج ہے. بالکل. اسی طرح کا مرزا صاحب کا چیلنج ہے کہ سارے مل کے لے آؤ بنا کے وہ قصیدے، میرے کا قصیدے کا جواب لے کے آ جاؤ، میری طرح کیمرے بٹ صاحب آئے نیچے، تفسیر بٹ لے. صاحب آئے نیچے. یہ جو ان کو یہ اعجاز ملا ہی قرآن کی خدمت سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. تو میرا یہ سوال کہنا کہ جی میں رسول اکرم اور قرآن کی فصاحت سے بھی میں بڑھ گیا ہوں، یہ تو انہوں نے کہیں نہیں کہا. یہ آپ نے ان کو یہ میں نے کب تھوپ کہا دیا ہے؟ نا. یہ میں نے کب کہا ہے؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا بھی میں نے یہ کہا- چیلنج ہے، یہ دونوں چیلنج برابر ہیں. میں یہ ہو کہہ سکتے رہا ہیں؟ ہوں کہ چیلنج تو دونوں کا برابر ہے. نہیں یہ برابر نہیں ہے. قرآن کا کیا چیلنج ہے؟ چلیں اپنے لفظوں میں بیان کریں. نہیں قرآن کا جو چیلنج وہ آپ نے بتایا بالکل ایسا ہی ہے. ہاں تو قرآن مرزا صاحب جیسا کیسے کریں گے؟
کلام کوئی انسان نہیں لا سکتا، یہ ہاں قرآن کا چیلنج ہے۔ ہاں لیکن مرزا صاحب نے قرآن والا چیلنج نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اس وقت جو لوگ ہیں میرے مخالفین ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو ایسی تحریر لکھ سکے، کیونکہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی تائید سے لکھی ہے، اس کے دیے ہوئے علم کے مطابق لکھی ہے، دوسروں کے پاس یہ نہیں ہے، ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا خدا سے زندہ تعلق ہے۔ اچھا، یہ ایسا ثبوت کرتے ہیں دینے کے لیے انہوں نے یہ ایسا کیا۔ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب بھی آ گئے ہیں تو وہ شاید اس موضوع پر پسند کرتے ہیں بات کرنا، میں ان کو دوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سوال تو سائل کا سن لیں، جواب تو سن لیں، پھر اچھا پورا سوال آپ نے سنا تو دیے، کہاں سنایا ہے؟ آدھا سوال آپ نے سنا ہے۔ چلیں پورا سنا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ یہ تحدی کی گئی ہے کہ، اور قرآن بھی یہی تحدی فرماتا ہے۔ یہی سائل کا سوال ہے، یہ مرزا صاحب کی زندگی میں مرزا صاحب کے سامنے سوال رکھا گیا ہے۔ میں کوئی اپنے پاس، آپ کہتے ہیں جاہلانہ بات کرتے ہو، جاہلانہ بات کرتے ہو۔ پہلانہ بات یہ ہے کہ آپ اس کو قرآن سے ملا رہے ہیں، بھائی مرزا صاحب صاحب نے یہی کہیں کہا سوال، ہے یہی میرا سائل قرآن کا سے بھی سوال زیادہ ہے ہے؟ چوہان صاحب، یہی سائل کا سوال ہے۔ تو سائل کا سوال ہی غلط، میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے سوال کو کنڈیم کیا گیا یا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں سائل کا سوال غلط کیوں ہے۔ اگر کیونکہ ایک شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ مجھے سب کچھ دیا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، اور قرآن کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس کا یہ دعویٰ ہو اس کو کہا جائے اچھا تم اپنے آپ کو قرآن سے بڑا کر رہے ہو، بھئی سارا کچھ ملا ہی اس وجہ سے ہے، ان چوہان 3 صاحب، باتوں سے، چوہان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ چوہان صاحب بات یہ ہے کہ یہ 1903 کا سوال ہے، مرزا صاحب موجود ہیں، مرزا صاحب سے سوال ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر جو جواب آپ دے رہے ہیں، ہاں تو یہ جواب اس نے دیا ہوا تو آپ سے میں مانگوں گا معافی، لیکن اگر اس نے میرے والی بات کی تصدیق کی ہوئی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ ڈالیں گے لعنت ان پر۔ کر لیں فیصلہ جواب پڑھنے سے پہلے ہی۔ نہیں میں اس طرح کے فیصلے فوصلے نہیں کرتا، پھر کیونکہ آپ جو تحریروں کو پڑھ کے جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ تو بالکل آپ ایسے خود ابلیس کو آپ جیسے آپ سمجھ آتی آپ ہے۔ خود پڑھ کے نا، میں ہاں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب آپ جواب سنیں گے آپ لعنت ڈال دیں گے، اگر آپ میں یہی تقوی اور دیانت دیکھو نا، ڈالیں۔ آپ پہلے سے ہی شرط رکھ رہے ہیں تو بھئی چیک کر لعنت لیں، میں کس پہ ڈالوں گا؟ ابھی جو چیک کر لیں۔ منکر مسیح موعود ہے اس پہ اچھا، ڈالوں گا۔ چیک کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ قرآن نے بھی یہی تحدی کی ہے، ہوں بس اگر ان دونوں تحدیوں میں ہوں کچھ فرق نہیں ہے ہوں تو مرزا صاحب کا کلام مثل قرآن ہو گیا۔ اچھا، یہ مرزا صاحب نے نہیں کہا، یہ اس نے کہہ دیا، ہو سائل گیا۔ سوال کر رہا ہے نا، سائل سوال کر رہا ہے، اگر تو اس کے ہو سوال گیا۔ کو کنڈیم کریں گے تو آپ سن لیں گے، حوصلہ تو کریں۔ اچھا پورا نہیں اجے تک ہویا؟ کدو ہے تھی سوڑے پہن لگ پہنتے ہو۔ چلو جی سناؤ پورا، میں میوٹ لگاتا ہوں، میں نے اب نہیں بولنا جب تک آپ خود نہ کہیں پورا ہاں، ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ اگر ان دونوں تحدیوں میں کچھ فرق نہیں ہے تو مرزا صاحب کا کلام مثل قرآن کے ہو گیا، جو لا یأتون بمثل ہی میں داخل ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ اس طرح کی کوئی مثال نہیں لا سکو گے، جن انسان سارے مل بھی جائیں ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں پھر بھی اس طرح کی مثال نہیں لائیں گے۔ اگر مرزا صاحب کا کلام قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے درجے سے جو حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے گرا ہوا ہے، تو پھر کلام مرزا صاحب کا اعجاز تو نہ ہوا۔ یعنی دو ہی رستے ہیں، یا کہیں کہ یہ اعجاز نہیں ہے، اگر یہ اعجاز ہے تو پھر کہیں کہ یہ قرآن کی مثل ہے۔ یہ ہے بندے کا اعتراض۔ اب جو جواب آنے لگا ہے، اگر تو انہوں نے اس کے اعتراض کو کیا مسترد تو پھر آپ سچے میں جھوٹا، اگر انہوں نے اس اعتراض کو اون کیا قبول کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی جو کہ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں جواب، تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ لعنت ڈالنا نہ ڈالنا جو مرضی کرنا۔ جواب سنیں جی۔ تو پہلے میں سائل پر ہی لعنت ڈالتا ہوں جس نے سوال یہ کیا ہے۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا میں نہیں بولوں گا چوہان صاحب۔ نہیں اب آپ نے سوال تو پورا کر لیا نا، اب آپ اگلا سٹیپ پہ جا رہے ہیں۔ اب جواب سنیں۔
جواب، اس کا جواب خود قرآن مجید میں مذکور ہے. قال اللہ تعالی کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. یعنی اگر اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے سارے سمندر کی سیاہی بن جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اس سے پہلے سمندر خشک ہو چکا ہوگا. چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنا کے لیے ہم ایسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں. لو جی، اب بتائیں، ابھی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا چوہان صاحب. وہ ختم ہو گیا کہ نہیں ہن ہجے تہاڈا؟ یہ تو شروع ہونے لگا ہے، یہ تو شروع ہو ہی نہیں جواب. وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب خود قرآن نے یہ دیا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی. یہ اس کا خلاصہ ہے اس آیت کا جو میں نے پڑھی ہے. اس آیت سے بخوبی ثابت، اب دیکھنا ثابت کیا ہونے لگا ہے. کان کھول کے، جو مرضی تسی ثابت کرو وہ تہاڈی ثابت میں کر. نہیں ثابت کر رہا، جواب کون ثابت کر رہے ہیں؟ چوہان صاحب جواب سنو. جواب چ لکھے ہے کہ اس آیت سے بخوبی ثابت ہے کہ کلمات الہیہ غیر متناہی ہیں. بے شک. اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ وہ کلمات اللہ کے جو غیر متناہی ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو جو ان دو گتوں کے درمیان ہے معافی الدفتین ہے، وہ تو متناہی ہے. اس کی تو ایک حد ہے نا. جو لا متناہی کلام ہے وہ کتنے تگڑے ہو جو قرآن تو متناہی ہے. وہ کلمات، وہ اللہ کے کلمات یا وہ حقائق اور معارف قرآنیہ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے عجائب یعنی ہیں، ان گنت ہیں، یا تو وہ ہیں حقائق اور معارف قرآنیہ. اور یہ حقائق و معارف قرآنیہ سوائے مطہرین و مقربین و معمورین کے غیر مطہرین کے لیے مرحمت نہیں ہوتے. لا یمسہ الا المطہرون. ہاں، قال اللہ تعالی لا یمسہ الا المطہرون. بالکل یہی انہوں نے لکھا ہوا ہے. جی. اور ان مطہرین کے لیے جس قدر مکذبین ہوتے ہیں، چونکہ وہ سب کے سب غیر مطہرین ہوتے ہیں جن کی قدرت سے یہ معارف قرآنیہ اور حقائق قرآنیہ باہر ہوتے ہیں، یعنی ثناء اللہ امرتسری ہو گیا، شیخ بٹالوی ہو گیا، ان کی تو حد استطاعت سے باہر ہیں، ان کی قدرت سے بالکل، باہر ہیں. کیونکہ وہ معمور نہیں ہے نا. ہاں نہیں، وہ غیر مطہرین ہیں نا. ہاں نہیں، معمور جو ہوتا ہے وہ متاخر کیا جاتا ہے نا. ہاں جی ہاں جی، دیکھنا جی آگے. اور وہ اس کے مقابلے میں عاجز ہو جاتے ہیں. بدی وجہ ان میں رنگ اعجاز پیدا ہو جاتا ہے جن کا مقابلہ مکذبین غیر مطہرین نہیں کر سکتے. بے شک. لا یمسہ الا المطہرین. ہاں، اس میں خاتم الخلفاء کے لیے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے باعتبار فصاحت و بلاغت کے ہی رنگ اعجاز میں واسطے تجدید معجزہ بلاغت و فصاحت قرآنی کے من جانب اللہ رنگین کیے گئے ہیں. یعنی وہ کلمات کہاں ہیں جو مجدد کو معجزے کے طور پر، تجدید معجزے کے لیے فصاحت اور بلاغت قرآنی کی طور پر دیے جاتے ہیں. قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے طور پر وہ دیے جاتے ہیں. تو یہ قرآنی معجزہ ہوا نا. اور تمام امت میں سے یہ حصہ بلاغت اور فصاحت کا اسی مسیح موعود کے لیے ہے جس کو نبی اللہ یؤتی اسمہ اسم فرمایا گیا ہے اور بروزی طور پر محمد کہا گیا ہے. بے شک. اور کہا گیا ہے وہ جری اللہ فی حلل الانبیاء کہا گیا ہے، مقدر ہو چکا ہے. اور پھر کہا گیا آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. پس اعجاز المسیح اور دیگر کتابیں
ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਓ, ਡਿੱਗਿਓ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ समझ आ गई है। बस एजाजुल मसीह और दीगर किताबें मुतहद्दियाना हजरत हाँ अकबर की हाँ बातबार फसाहत और बलागत के भी एजाज हुई, और बिल्कुल। बलिहाज मारफ व हकायक की कुरानिया के जो मिन जानब अल्लाह हैं, अल्लाह के कलमात हैं। हम्म, अल्लाह के क्या हैं? कलमात। कलमात रब्बी हैं। हम्म, ए अल्लाह दा कलाम है। तो फिर मिर्जा साहब ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਸੀ, ਉਹ हाँ ਕਿਸੇ जी हाँ ਹੋਰ ਦਾ ਕਲਾਮ हाँ ਤਾਂ जी ਨਹੀਂ हाँ ਸੀ। जी हाँ जी हाँ जी, उधर ही आ रहे हैं। ये मुक्या नहीं जवाब, तगड़े रहो तुसी। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਤਗੜੇ ਆ ਸੀ आगे वो कहते हैं कि और मुराद कलमात रब्बी से वो इल्हामात व मकालमात इलाहिया मुतज़िम्मन पेशगोइयाँ वगैरह को हैं, जो मुकर्रबीन और मुतहरीन को ताईद इस्लाम के वास्ते और अला कलमतुल्लाह के हमेशा इल्हाम हुआ करते हैं। यानी वो अल्लाह का कलाम कहाँ पर है? जो मिर्ज़ा साहब को इल्हामात हुए, जो मकालमात हुए, जो पेशगोइयाँ मिर्ज़ा साहब को दी गई। बेशक। आगे सुनो, उनका मुकाबला भी गैर मुतहरीन और गैर मुरसलीन हरगिज नहीं कर सकते। कमा क़ाल अल्लाह ताला फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन फ़इन्नहु यस्लुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़हु रसदा। इस ज़माने आखिर में जो तमाम उलूम फ़नून अर्जिया इंतहा दर्जा कमाल को पहुँचे हुए हैं, इस ख़ातमुल खुलफ़ा को तमाम उम्मत से ज़्यादातर उन इल्हामात और मकालमात इलाहिया से मुशर्रफ फरमाया गया, और उन इल्हामात और मकालमात को बसीग एजाज मसीह का किया गया, और फसाहत और बलागत का इंतहा दर्जा है। देखो इब्राहिम अहमदी वगैरह को, जिसकी सदह इल्हामात फसी पूरे हुए और होते जाते हैं और आइंदा को होते रहेंगे। यानी जड़ा इब्राहिम अहमदी सारा कलाम है अल्लाह दा। अगे सुनो, बहरहाल ये कुतब हजरत अकदस की जो मुतहद्दियाना हैं, अल्लाह ताला की किताब के असबात के वास्ते और नबूवत मोहम्मदिया के मिन जुमला उन्हीं कलमात रब के हैं। ये वही अल्लाह के कलमात हैं। ये कलमात इलाही हैं, जिसकी निस्बत फरमाया गया है। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा, इसको छोड़ देते हैं। और हरगा के ये कुतब मुतहद्दियाना कलमात रब हो गए, तो फिर उनका एजाज एजाज कुरान मजीद हो गया। यानी इन किताबों का जो एजाज है, ये एजाज कुरान हो गया। जिस तरह कुरान का ये एजाज है, एजाज कुरान है ये, ऐसे इन किताबों का ये एजाज है। कुरान का एजाज क्या है कि सारे जिन और इंस इकट्ठे होकर आ जाओ, इस तरह की मिसाल नहीं ला सकते। यही एजाज इन किताबों का हो गया, जिनमें तहद्दी की गई है मिर्जा साहब की तरफ से। और ये जो आयत है कुल लाइन निजतमयत अल जिन, वो जो आयत है इलल आखिरा, इससे मुराद आगे ये कुछ मिटा हुआ है अखबार अल बदर अल हकम में, वो कलाम है जो गैर कलमात रब के होमें, यानी जो कुरान मजीद के मुखालिफ हो, ना वो तफसीर और तवील हो, जिसमें हकायक व मारफ कुरान में जानब अल्लाह, क्योंकि उनकी निस्बत अल्लाह ताला खुद फरमाता है ला युमस्सिहु इल्लल मुतहहरुन, जिससे सरी साबित होता है कि वो मुतहहरीन के सिवा इन मारफ को कोई मुखालिफ मस तक नहीं कर सकता। यही सिर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने तय अफसल अरब फरमाया। आगे वो एक और मजमून फसाहत और बुलागत का उन्होंने छेड़ दिया है। अब जितनी बात मैंने की है, इससे आप क्या समझे हैं कि उन्होंने साइल के एतराज को आउन किया है या उसको कंडेम किया, उसकी मजम्मत की है? मेरी मुंदरी टैपिए ना, साहिल का एतराज जो था ना वो ही गलत था, मैं समझता हूँ जो आपने कहा, क्योंकि उसने वहाँ पे खुद ही एक नतीजा निकाल लिया है अपनी गलत किस्म की जो उसकी बुनियाद थी, उसके ऊपर उसने एक गलत नतीजा कायम कर लिया। चौहान साहब, जो यहाँ पे ये जो बात जवाब जो है वो कही जा क्या रही है? जवाब क्या है, है? जवाब क्या है? हाँ मैं आपको बताता हूँ। जो ये बात कही जा रही है ना कि जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरूज मिर्ज़ा साहब हैं,
اور بروز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اعلیٰ صفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کا کسی کوئی شخص مظہر ہو جائے. تو کیونکہ قرآن مجید کو بھی ایک اعجاز ہے کہ وہ سب سے بہترین کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. مرزا صاحب کا جو کلام ہے وہ قیامت تک کے لیے ہدایت نہیں ہے جس طرح قرآن ہے. لیکن صرف یہاں یہ بات ایک مقابلہ کی گئی ہے کہ جیسے قرآن نے چیلنج کیا تھا اپنے زمانہ میں اور وہ ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام تم نہیں بنا سکتے، مرزا صاحب نے بھی ویسے ہی اپنے جو ہم عصر لوگ تھے ان کو یہ چیلنج کیا، اس طرح کا آپ کلام نہیں لے سکتے. یہ ان کی صداقت کا ثبوت تھا کہ وہ خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہیں. تو اس لیے وہ چیلنج کیا گیا تھا، بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری تائید ہے اور وہ مجھے علم سکھاتا ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسا علم آپ نہیں دے سکتے. کیونکہ قرآن کا جو موجد تھا یعنی اس کا جو سورس تھا وہ اللہ تعالیٰ تھا، اور جو مرزا صاحب کو جو سکھایا گیا اس کا بھی سورس اللہ تعالیٰ ہے. تو اس لحاظ سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسا چیلنج قرآن مجید کا تھا مرزا صاحب نے بھی ویسا چیلنج آپ نے لوگوں سے کیا. لیکن مرزا صاحب کی کتاب میں تو شریعت نہیں ہے نا، نہ انہوں نے ایسا کہا. لیکن یہ بات ان میں مشترکہ ہو گئی کہ وہ چیلنج بھی تھا قرآن کا جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور مرزا صاحب نے ویسا ہی ایک چیلنج اپنے مخالفین کو کیا جس میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکا. تو یہ ان کی صداقت کا بھی نشان ہے، تائید الہی کا بھی نشان ہے. لیکن یہ ساری کی ساری جو مرزا صاحب نے کاوش کی وہ ہے ہی اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام تھے. ورنہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. خان صاحب یہ جتنی آپ لمبی چوڑی وضاحت کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ جو کچھ انہوں نے جواب دیا ہے وہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہا. نہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، میں اس کچھ باتیں کچھ غلف کر جاتے ہیں لیکن کافی حد تک ٹھیک ہے. ہاں یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اعجازی کلام قرآن مجید کے ہم پلہ ہے، وہ تو بالکل غلط بات ہوگی. اس میں لگتا تھا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں لیکن جی ہاں جی قرآن بالکل مجید ہے بالکل انہوں نے کہا کہ جس یہ طرح انہوں سے نے کہا. لیکن میں تو ہرگز نہیں تو مرزا صاحب کی اپنی بات کے خلاف ہے یہ بات کہ نہیں نہیں، مرزا مرزا صاحب صاحب کچھ سامنے لکھیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بے مرزا شک صاحب اللہ کوئی تعالیٰ کی تائید سے لکھیں، خان لیکن صاحب وہ ہم پلہ قرآن کے کبھی نہیں ہو سکتا، مرزا صاحب کیونکہ کوڑے قرآن بہ کا کے ایک جواب، اعجاز جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب یہ جواب اپنے پاس بیٹھ کے لکھوا رہے ہیں احسن مروئی سے. ہاں تو اس میں اگر آپ کو غلم نظر آتا ہے تو وہ غلم مرزا صاحب خود کر یہ رہے ہیں. مرزا صاحب کی کون سی کتاب ہے جس میں یہ آیا ہے کہ صرف یہ البدر کا ہی حوالہ ہے؟ 17 دسمبر نہیں 1900 نہیں، مرزا صاحب کی کوئی کتاب ہے جس میں سے یہ درج نہیں ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو جواب ہے نا، اس میں اخبار میں ہاں چھپا ہوا ہے. بس اس جواب کا بس کافی حد تک اس کا ٹھیک ہے، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ میں ان سے ایگری نہیں کرتا. قرآن کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مرزا صاحب کی اپنی بات کے خلاف وہ بات جائے گی. اب کوئی بھی بندہ یہ جواب جو میں نے ریکارڈ کرا دیا، میرے خیال ہے بابر بھائی نے ریکارڈنگ کر لی ہے، کوئی بھی بندہ یہ الفاظ سنے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ انہوں نے سوال کرنے والے سائل کے اعتراض کو رد کیا. انہوں نے کہا صحیح ہے، یہ اسی طرح سے اعجاز ہے جس طرح کا قرآن کا اعجاز ہے، اسی طرح سے مرزا صاحب کے کلام کا اعجاز ہے. جس طرح سے قرآن نے تحدی کی ہے اسی طرح سے مرزا صاحب نے تحدی کی ہے. بھئی یہاں بھی تو آپ کی سمجھ گل ہو جاتی ہے. جب مرزا صاحب کہتے ہیں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں تو وہ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرلر نہیں کھڑا کرتے، وہ ان کے غلام ہی رہیں گے. تو قرآن کے اعجاز سے اگر کسی کو ایک برود والے اعجاز ملے تو اس کو برود تحریر والے ملے تو تو وہ ٹانکا قرآن کے بھی برابر ہو لگاتے جائے ہیں گا. نا، یہ نہ لگائیں ٹانکا، اس کی ہمیں کیا فائدہ ہے. اگر یہ ہوتا کہ مرزا صاحب کے الہامات نئی شریعت ہے تو پھر تو وہ تشریح نبی تھے. وہ پھر تو واقعی ہے کہ تذکرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو چھاڑ دینا چاہیے. وہ نواں شریعت تشریح نبی آ گیا، وہی ہن شریعت بھی آ گئی. تو ایسے تشریح نبی پر ہم ہزار لعنت بھیجتے ہیں. قادیانی نے عربی میں ایک قصیدہ لکھ کر دعویٰ کیا کہ یہ اعجازی ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں لکھ سکتا. انہوں نے مد مقابل بہتر یا مساوی
कसीदा लिखने वाले के लिए 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर करके इस चैलेंज को दूर और नज़दीक मुश्तहर किया है, यानी इश्तिहार छपवा के इसके तो फैला दिए हैं जी कि कोई बंदा है जो जवाब दे। हर तरफ नज़र दौड़ाया हमने। जवाब सुने। मिस्र के मशहूर आलम जनाब शेख रशीद रज़ा को चैलेंज मौसूल हुआ तो उन्होंने लिखा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने, जिसे एक किस्म का जुनून है और जिसने अक्ल से फारग ख़ती ले रखी है, गुज़श्ता महीने में हमें एक अरबी कसीदा भेजा है जिसका दिबाचा उर्दू में है। वो इस कसीदे को अपना मोजज़ा समझता है और ऐसा कसीदा लिखने वाले को 10,000 रुपया इनाम देने का वादा करता है। इस कसीदे के साथ एक अंग्रेज़ी ख़त भी उसने भिजवाया है जिसमें इसी किस्म का हज़ियान है, मगर इस बेवकूफ़ ने इनाम मुकर्रर करते हुए कोई हकम मुकर्रर नहीं किया जो इसके बकवास और शुअरा के सहरे बयान अशार का मवाजना करता। हमारा इरादा था कि इस कसीदे पर जरा व कदा करते मिर्ज़ा की लफ्ज़ी, सरफ़ी, नहवी और अरूज़ी गलतियों के अलावा उसका सिरका भी पकड़ते। सिरका समझते हो ना, चोरी का माल जड़ा कलाम चोरी किया इधर उधरों, और दिखाते कि मिर्ज़ा ने शुअराए मुतकद्दमीन के कलाम का सिरका करके उसकी शक्ल किस तरह मसख की है। यानी पहले पुराने जड़े शायरां ने कसीदे लिखे ने उतों चोरी करके ना शेर उन्हां दे मिसरे ते किस तरह उन्हां दी शक्ल मसख की थी। सही को कैसे गलत किया है, मगर इस ख्याल से कि जो अरबी जानने वाले हैं वो कसीदे के अशार पढ़कर खुद ही समझ सकते हैं, और अहले हिंद में से जो इसके फरेब में आ चुके हैं वो हमारी जरा को, अगर वो उनके पास पहुंच भी जाए, कब मानने लगे। हमने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और सिर्फ चंद शेर नकल कर दिए ताकि पढ़ने वाले इसका मुज़हका उड़ाएं। इसी तरह से ये उनका भी जवाब ख़त्म हो गया। ये जो मिस्र के आलम दीन है शेख रशीद रज़ा, उनको भी ये चैलेंज भेजा गया था तो उन्होंने कहा था भाई ये पैसे जमा कराओ, ये वही देरी न बीमारी, वही न महकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे नशात अंगेज है साकी। जो आज मिर्ज़ाई कर रहे हैं ना टिकटॉकों पे, 75,000 रुपया इनाम, हम कहते जमा करवाओ, दाखिल हो जाते हैं वहीं पर जहाँ से निकले थे। यही काम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कर रहे हैं कि 10,000 रुपया इनाम रखा है कसीदे का जवाब देने के लिए, और वो मिस्र के जो आलम दीन है शेख रशीद रज़ा, वो कहते हैं भी किसी बंदे को जमा करा तो किसी को हकम मुकर्रर कर, तू सानू नाम देगा। असी अगर कसीदा लिखिए तो तू कहेगा भी तुसी मेरे नाल बेहतर लिख लिया, चलो 10,000 रुपया तेरे को उम्मीद रखिए। कैसी बचगाना राय। बहरहाल आगे उन्होंने ना मिर्ज़ा साहब के इस कसीदे की मौलाना अहमद हसन शौकत मेरठी ने अपने शहना हिंद में इस कसीदे की बखिए उधेड़े हैं, कई गलतियां इसके सर्फ और नहव की और निकाली हैं, उसकी तूल और अर्ज़ की। तो ये जो एहसन अमरोई है ना, इसी के मतलब वो बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मिर्ज़ा जी के मुरीद एहसन अमरोई एजाज़ अहमदी का जवाब लिखने की फिर तहरीक की है। इस सिलसिले में गुजारिश है कि अगर जेब में टके हों तो मिर्ज़ा जी 5,000 रुपये अमृतसर में या लाहौर में किसी ऐसे साहिब के पास जमा करा दें जो हमारा भी मोतमिद हो। यही हम भी कहते हैं कि ये 75 लाख रुपया जो कहते हो किसी ऐसे बंदे के पास जमा कराओ जो हमारा भी मोतमिद हो। हम मुसलमानों को देखो, हमने 500 यूरो इनाम रखा, हमने जमा करवाया। हमने 1,000 यूरो इनाम रखा, हमने ज़मानत दिलवाई आपके मोतमिद बंदे से जिस पर आपने खुद एतमाद किया कि हाँ ये ज़मानत दे दे मुझे कबूल है। उसने हमारी ज़मानत दे दी। तो वो कहते हैं, अहमद हसन मेरठी कहते हैं कि गुजारिश है कि अगर जेब में टके हों तो मिर्ज़ा जी 5,000 रुपये अमृतसर में या लाहौर में किसी ऐसे साहब के पास जमा करा दें जो हमारा भी मोतमिद हो। मसलन अमृतसर में मुंशी गुलाम अहमद साहब फाजल
ख्वाजा समद शाह साहब एडिटरान अखबार वकील, या मीर करामतुल्लाह साहब मीर लाहौर में मौलवी महबूब आलम साहब मालक पैसा अखबार, या मौलवी महरम अली साहब चिश्ती मालक रफ़ीक हिंदिया, या मियाँ चिट्टू साहब ताजर रेशम के जो हैं। इसके बाद तरफ़ैन से मुहाकम मुकर्रर होंगे, यानी फ़ैसला करने वाला भी कोई होना चाहिए ना, कि हमने कसीदा लिखा, आपने भी कसीदा लिखा, किसका कसीदा अच्छा है, फ़ैसला किसने करना है? आपने तो नहीं फ़ैसला करना, आप तो फ़रीक हैं। इसके बाद तरफ़ैन से मुहाकम मुकर्रर हों। अगर हमारे किसी शागिर्द का कसीदा मिर्ज़ा जी के कसीदे से बढ़कर रहे और मजलिस से मुहाकमा के मेंबर हमको डिग्री दें तो हम 5,000 लेने के मुस्तहिक होंगे, वरना नहीं। तुमने 10,000 का लान दिया था, हम उसका निसफ ही मांगते हैं। अगर मर्द हो तो ऐसे मौके से न चूको, जमा कराओ पैसे। ये हमारे उलमा ने जवाब दिया। और मिर्ज़ा साहब का वो जो चिराग था वो गुल हो गया। मिर्ज़ा जी ने अपने कसीदे का जवाब लिखने के लिए 10,000 रुपया के इनाम का ऐलान दिया था। हम उसका निसफ यानी 5,000 रुपया तलब करते हैं, बशर्ते कि किसी मकाम पर अपने और हमारे मकबूला अमीन या कमेटी के पास जमा कर दिए जाएं, वरना मिर्ज़ा जी का क्या एतबार है कि 5,000 रुपया दे सकेंगे। कितनी मरतबा मिर्ज़ा जी ने खाली खोली थैलियाँ दिखाई मगर किसी को 1 टका भी नहीं दिया। हम बड़ी जुर्रत और दिलेरी और इस्तेहकाम के साथ लिखते हैं कि अगर 5,000 रुपये की पूरी कफालत हो जाए तो हम तहद्दी करने को तैयार हैं। मिर्ज़ा जी ये बताएं कि किस किस्म के मज़ामीन चाहते हैं, क्या वही तरदीदी मज़ामीन जो हमेशा शोहना हिंद में शाया होते हैं, या किसी और किस्म के मज़ामीन? 2 हफ्ते के माबैन जवाब दें। ये है जी इनके उस कसीदे का जवाब, जिसके बारे में मैं अभी पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि इसमें भी उसी किस्म की तहद्दी पाई जाती है जिस तरह की कुरान में तहद्दी पाई जाती है कोई बंदा जिसने कुरान की तहद्दी का जवाब दिया हो और उसने कहा हो कि भाई हम इसी तरह का कलाम बना के ले आते हैं? कुरान में आया है ना कि सारे जिन और इंस मिल जाओ, सारे मिल के भी ऐसा कलाम बनाने की कोशिश करो और एक दूसरे की मदद भी कर लो, फिर भी नहीं बना के ला सकोगे। कुल्लातिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। अगर तमाम इंसान और तमाम जिन इकट्ठे भी हो जाएं इस कुरान जैसा कलाम बनाकर लाने के लिए, तब भी वो इस जैसा नहीं ला सकते, चाहे वो एक दूसरे की कितनी मदद कर लें। ये तहद्दी की मिर्ज़ा साहब ने। हमारा जवाब हमने पढ़ के सुना दिया, इसको लोगों के सामने पेश कर दें। अगर आपने बाबर भाई रिकॉर्डिंग कर ली है तो इसको लोगों के सामने पेश कर दें कि हमने तो मिर्ज़ा साहब की तहद्दी तोड़ दी। कुरान की तहद्दी तोड़ने वाला कोई माँ ने लाल नहीं जनेया। दावा इनका ये है कि जिस तरह की कुरान की तहद्दी है इसी तरह की मिर्ज़ा साहब की तहद्दी है। जिस तरह का कुरान के कलाम का एजाज़ है इसी तरह के इसका एजाज़ है। जिस तरह से वो अल्लाह का कलाम है इस तरह से ये अल्लाह का कलाम है। प्याज अल्लाह का कलाम, अल्लाह का नहीं है, ये लाश का कलाम है जिसमें सरफ और नहव की इतनी गलतियां हैं कि मिर्ज़ा साहब ने खुद माना हुआ है कि हाँ मैंने कब कहा कि इसमें गलतियां नहीं हैं। लो जी, खुद माना हुआ है, कलाम इलाही करार दिया है, और ये भी माना है कि इसमें सरफ और नहव की गलती है। प्याज इन्हां दा नबी थे, प्याज इन्हां दा कलाम। हमने भी है कितने मन्ने उन्हें मिर्ज़ा साहब ने हाँ जी मैं बहा देने तुहानू हुणी। हवाले बहुत मंगते हो यार, हवाले बहुत मंगते हो तुसीं, बहुत तंग करते हमर भी थल्ले थल्ले बंदे बैठे ने ना वो कह सकते ने जमात दे पे गलत गल करते पे। गल तो ठीक है तुहाडी। अच्छा जी, कढ़ के देने जी तुहानू जनाब जवाब।
ये आ गया जी 17 अक्टूबर 1903 का ख़त है मिर्ज़ा साहब का। अल हकम अखबार में छपा हुआ है। 17 अक्टूबर 1903 का अल हकम अखबार खोलेंगे तो उसमें ये ख़त छपा हुआ है। मौलवी असगर अली के ख़त के जवाब में, वो प्रोफेसर थे इस्लामिया कॉलेज लाहौर में, उनके ख़त के जवाब में मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि जब उन्होंने कहा कि आपकी किताब हमामतुल बुशरा के बाज़ मकामों में सरफ़ी, नहवी, अरूज़ी गलतियां हैं, नीज़ बाज़ मज़ामीन या फ़िक्रात या अशार चुराए गए हैं, अशार आपने चुराए हैं दीगर शुअरा से, दीगर शायरों के। तो मिर्ज़ा साहब अपनी ज़ौफ़, पीरी, बीमारी, कसरत अशगाल वगैरह के वजूह बयान करके लिखते हैं, इन हालात में ऐसी और इस कदर तसनीफ़ कर लेना गनीमत है। कहते हैं इस दौर की तहरीरों में कोई सरफ़ी, नहवी गलती रह जाए तो बईद क्या है। मुझे कब ये दावा है कि ये गैर मुमकिन है। इन कम फुर्सतों और इस कदर जल्दी में जो कुछ कलम से गुजर जाता है उसको खुदा ताला की तरफ से समझता हूँ। हाँ, अगर गलती है तो मेरे नफ्स की वजह से। लो जी, ए प्याज कलाम ए पेज अरबी दा कसीदे ते ए पेज हमामतुल बुशरा जिहड़ी अरबी च लिखी सारी।